السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى رب أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آ گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور ایسی باتیں تو ہم اپنے گزرے ہوئے باپ داداؤں سے کبھی بھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے کہا کہ اس شخص کا حال تو میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو بھی وہی جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورہ سے آیت نمبر 36 اور 37 یعنی 36 37 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ بتوفیق اللہ۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے وہ کنٹینیو ہے، اور کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دل میں اٹھنے والے خدشات کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سنگل آدمی ہوں، اور فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہوا بھی ہوں، دعوت اس تک پہنچانا ہے، تبلیغ رسالت اس تک پہنچانا ہے، اس کا میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن مجھ کو ڈر ہے کہ میں نے اس کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کے جرم میں وہ مجھ کو قتل کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمت والے کلمات بیان کیے، اللہ نے بتلایا اور کہا کہ تم کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دو معجزے جو ہم نے دیا ہے، ایک عصائے موسیٰ جو سانپ بن جائے گا، اور دوسرا ید بیضا کہ جب اس کو گریبان میں ڈال کر کے نکالیں گے تو بالکل چمکتا ہوا ہوگا، یہ دو ایسے معجزے اور میری نشانیاں ہماری نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے فرعون کبھی تم تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اور تمہارا جو مطالبہ ہے کہ تمہارے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا جائے تو وہ بھی مطالبہ پورا کیا جاتا ہے، تمہارے بھائی کو نبی بنایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں اور کھلے ہوئے معجزات لے کر کے فرعونیوں کے پاس آئے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ درمیان میں کچھ باتیں ہیں جو قرآن کریم میں بیان نہیں کیا گیا ہے، اور وہ باتیں کیا ہے؟ وادی مقدس طوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری دے کر کیا کہا کہ فرعون کے پاس جانا ہے۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے دربار میں نہیں گئے، بلکہ پہلے اپنے گھر گئے، چونکہ اہل و عیال ساتھ میں ہیں، ان کو ان کے گھر پہ رکھنا ہے۔ اپنے گھر پہ گئے، اپنے والدین سے ملے، اپنے بھائی بہنوں سے ملے، سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملے، ان کو تمام واقعات بتلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام تھا اس سے ان کو آگاہ کیا، اور یہ بتلایا کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے، اور اب آپ کو بھی میرے ساتھ فرعون کے ہاں چلنا ہے۔ ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے، اس واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان باتوں کو بیان نہیں فرمایا، ڈائریکٹ کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں ہماری واضح معجزات کو لے کر کے آئے فرعونیوں کے پاس۔ ابھی کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے فارمیلٹیز ہوتی ہیں، اب یہ دو آدمی غلام قوم سے ہیں، کیسے دربار میں پہنچے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چاہ لے تو کسی کے بھی نہ چاہنے سے وہ کام رک نہیں سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دینا چاہے گا تو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا معطی لما منعت، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ روکنے والا ہوگا
تو کوئی تم کو دے نہیں سکتا ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی شان والے کی شان اللہ کے مقابلے میں کسی کے نصیب کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تو یہ دو غلام قوم سے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کیسے اس کے دربار میں پہنچے اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، لیکن دربار میں پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد اس مقام پر نہیں، لیکن قرآن کریم میں دوسرے مقام پر جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو بہت سارے ڈائلاگ ہوئے. ایک بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جواب میں فرعون نے ایک بات کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انا رسول رب العالمین، میں پورے جہان کے پالنے والے رب کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. فرعون نے کہا وما رب العالمین، کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ کیونکہ فرعون کا کیا ماننا تھا کہ میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی، تم لوگوں کا سب سے بڑا رب میں ہوں، تم لوگوں کو پالنے والا میں ہوں. فرعون کا یہ خیال تھا، اس کا یہ وہم تھا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ انا رسول رب العالمین، ہم لوگ رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر کے آئے ہیں، تو پوچھا کہ تمہارا وہ کون سا رب ہے بھائی جو رب العالمین ہے؟ تو کہا کہ جو میرا اور تم تمام لوگوں کا رب ہے. اے فرعون، تمہارا بھی رب وہی ہے. تم اپنے آپ کو جو رب کہتے ہو تو تم رب نہیں ہو، تمہارا بھی رب وہی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی پیغام پہنچایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم رب العالمین پر ایمان لاؤ، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ بنی اسرائیلیوں کو جو تم نے سال سے قیدی بنا کر کے رکھا ہے، ان کو غلامی میں رکھا ہے، ان کو محکومی کی زندگی جو تم نے دے رکھی ہے، اب تم کو وہ چھوڑنا پڑے گا، ان کو آزاد کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں یہاں پر موجود نہیں ہیں، دوسرے مقام پر موجود ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے قرآن کریم کی کئی آیتوں کی روشنی میں جہاں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے ہم نے بیان کیا. جب فرعون کے سامنے یہ سب باتیں ہو گئی تو فرعون نے ایک بات اور پوچھا، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کا رسول ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ نے تم لوگوں کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو کچھ ہے نشانی بتلاؤ، کچھ معجزہ ہے تو دکھلاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا ایسے پھینک دیا سامنے. ابھی دربار میں وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جیسے پوچھا پھینک دیا لاٹھی کو. جیسے لاٹھی کو پھینکا، لاٹھی جو ہے موٹا اژدہا بن گیا، اور اتنی تیزی سے کوئک ایسا وہ فرعون کی طرف لپکا کہ فرعون ڈر کے مارے اپنے تخت سے اٹھ کر کے پیچھے بھاگ گیا اور کہا کہ پکڑو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پکڑا پھر سے وہ لاٹھی بن گیا. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس کی پوری تفصیل موجود ہے. اور پھر کہا، پھر ابھی اس سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا، اور جیسے ہی نکالا وہ بالکل چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا جس کے اندر کوئی عیب اور کوئی بیماری نہیں تھی. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ نے فرمایا کہ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آ گئے اور ان معجزات کو دکھلایا تو فرعونی لوگ کیا کہنے لگے؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو بنا بنایا جادو ہے جو جادوگر جادو دکھلایا کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء حق بات لے کر کے اپنے قوم کی طرف گئے تو قوم کے جو بڑے بڑے چودھری صاحبان تھے پہلے اپنے نبیوں کا انکار کیا اور مختلف لقب سے ان کو نوازا. ان میں سے ایک لقب جادوگر کا بھی دیا کہ یہ جادوگر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قرآن کریم سنانا شروع کیا تو قرآن کریم کے اندر جو شیرینی ہے، جو چاشنی ہے، جو کشش ہے، جو میگنیٹک سسٹم ہے کہ قرآن کو سن کر کے کوئی بھی قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے قریش مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ جادوگر ہے. تو وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکہ والوں کے سامنے بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا معجزہ لے کر کے، اللہ کے واضح معجزات کو لے کر کے فرعونیوں کے پاس پہنچے تو فرعونیوں نے یہی جواب دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور پھر آگے کیا کہا؟ اور آگے یہ بھی کہا کہ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، جو بات بتلا رہا ہوں ہم نے تو اپنے باپ دادا کیا نہیں سنا. اور بالکل یہی بات ہے جو ہر زمانے میں کہا جاتا گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک رب کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ توحید کی طرف آ جاؤ، اور یہ کہا کہ رب کریم کی بندگی کو قبول کر لو، اور یہ کہا کہ رب کریم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو فرعون اور فرعونیوں کا جواب کیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں میں تو ایسا سنا ہی نہیں، وہ لوگ تو دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہی بات کہی. نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہی بات کہی کہ جو محمد جو باتیں بتلا رہا ہے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو کیا نہیں پایا. اور آج بھی جب اللہ کے حق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں نے تو اتنے زمانے سے نہیں دیکھا ایسا ہوتے ہوئے, آج نئے نئے بول رہی تمہیں ایسا نیا نیا کہہ رہی. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں. گویا اس سے یہ پتا چلا کہ حق کا انکار کرنے والوں کا جو مزاج رہا ہے ہر دور میں سیم ٹو سیم رہا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیان کیا گیا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیان کیا گیا, اور وہی آج بھی لوگ کہتے ہیں. اگر حق کو نہیں ماننا ہے تو اسی بات سے حق کو پیچھے رد کر دیتے ہیں لوگ. محترم سامعین اکرام, جب یہ بات فرعونیوں نے کہہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے فرمایا وقال موسیٰ نے کہا, کیا کہا؟ ربی اعلم بمن جاء بالہدی, میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. یعنی میں تو اللہ کا کلام لے کر کے آیا ہوں, اللہ کے معجزات کو لے کر کے آیا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت کی تبلیغ کرنے آیا ہوں, اللہ کے واضح بات کو تم تک پہنچانے آیا ہوں, اور تم مجھ کو جادوگر کہہ رہے ہو تو جان لو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پر ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پر ہے. اور پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی, کون رب کے پاس سے ہدایت پر ہے, ومن تکون له عاقبۃ الدار, اور آخرت میں اچھا انجام کس کا ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے. ابھی تم کہہ رہے ہو مجھ کو جادوگر, اور میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. اگر میں نہ حق پر ہوں گا تو میرا برا انجام ہوگا, اور اگر تم نہ حق پر ہوگے تو یاد رکھو اچھا انجام میرا ہوگا, کیونکہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں. اور پھر کہا کہ انہ لا یفلح الظالمون, جو ظالم ہوتے ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کا نافرمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا نافرمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے دین کو یہاں پر پہنچانے آیا ہوں, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اسی کو مقدر کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا. ان باتوں کو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور فرعونیوں کے سامنے بیان کر دیا تو آگے کیا بات ہوئی, فرعون نے کیا کہا جواب میں, اس کی تفصیل آگے موجود ہے جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.